أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم صدق رسوله النبی الکریم۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 181 سورہ آل عمران آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، قرآن کریم کو سیکھنے کی، سکھلانے کی جو ادنا سی سائی یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اس میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو قرآن کریم کے علم کے لیے، قرآن کریم کے فہم کے لیے کھول دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع نصیب فرما، قرآن کا شغف ہمارے اور ہمارے بچوں کے نصیبوں میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ہم ہیں جی مدینہ شریف میں، اور ابھی ہم نے معرکہ احد کے بارے میں بہت سارے واقعات اور حالات کو قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں اس منظر میں لے گئیں، اس جگہ لے گئیں جہاں پر معرکہ بدر ہوا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے ہر طرح ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن جو دوست ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کہیں بھی متزلزل نہیں ہو رہے، اور مسلمانوں پر آزمائش کا وقت ہے، مسلمان ہلا مارے جا رہے ہیں۔ بہت بہت مشکل آزمائش تھی جو بدر میں ہم نے ابھی پڑھی، ابھی دیکھا ہم نے۔ اور اب کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ کو قرض حسنہ دیں، نیکی کے کاموں میں دولت کو خرچ کریں۔ اس موقع پر ایک شخص تھا، اس کا نام ہے فخاس بن آزروا،
یہ جو شخص تھا فخاص بن آزورہ، اس نے اظہار تمسخر کہا کہ اللہ مفلس اور ندار ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، کیونکہ اسلام نے جب اپنی دعوت نامہ بھیجا تو اس میں جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے وہ یہی ہے نا کہ نماز کی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے وہ ہم نے ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز صرف عبادات نہیں ہے، یعنی اسلام جو ہے یہ محض عبادات نہیں ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ کرنے کے بہت سارے کام ہیں جن کو ہم نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قرض نہ کہ یعنی ارد گرد کوئی ہمارے ضرورت مند موجود ہے تو ہم نے اس کی ضرورت کا احساس کرنا ہے، اور یہ ایک اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندوں پہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ میرے اوپر قرض ہے، یہ قرض تمہیں میں لوٹاؤں گا۔ تو اس بات کا اس شخص نے، بنو قینقاع قبیلہ تھا، اس فرد نے مذاق اڑایا، اور جب مذاق اڑایا تو اللہ کے بارے میں یہ الفاظ اس نے کہے کہ نعوذ باللہ اللہ نادار ہے جو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا اور وہ اس شخص کی اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا اور فرمایا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے مکر گیا کہ میں نے ایسا کہا ہے، اپنی بات نہیں بتائی کہ مارا کیوں، بس یہ کہا کہ مارا ہے۔ اور ایسے میں پھر میرا رب تو دیکھ رہا تھا نا، میرے رب کو تو پتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اگر غیرت میں آ کر وہ تمانچہ رسید کیا ہے تو کس کے نام پر غیرت کھائی ہے۔ جب اللہ کے نام پر غیرت کھائی تو پھر اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی ان کی اپنے ساتھ محبت کی، اور اللہ نے کیا کہا کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، اللہ نے سن لی ہے بات، کس کی بات سن لی ہے؟ ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ ہم غنی اور اللہ جو ہے وہ محتاج ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے نا کہ میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے، سمیع بصیر، سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، سمیع علیم، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کوئی بھی فرد کہیں پر بھی کرتا ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ وہ تو دور نبوی تھا نا، اب آپ دیکھیں کہ جو کوئی ایسا کرتے تھے ان کے پردے اللہ فاش کر دیتا تھا، اور قرآن کے اوپر آیتیں اتر آتی تھیں اور نفاق والوں کے نفاق ظاہر کیے قرآن نے۔ آج ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کتنے پردے ہیں ہمارے رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت پہ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ پس منظر تھا جو ہم نے اس آیت کا پڑھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اس شخص نے صدیق اکبر کی آگے شکایت کی اور اپنی جو بد زبانی تھی اس سے مکر گیا، اور تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے، اور ہم کہیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ یہودی تھے نا، ان کا کام تھا کہ انبیاء کو یہ ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے سب لکھا ہوا ہے، اور پھر کیا ہے کہ تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ اب یہودی جو تھے وہ طرح طرح کی تعویلیں پیش کیا کرتے تھے، اور
اسلام سے قبل یہ تھا کہ اگر دو فریق قربانی کرتے اور قربانی کرنے کے بعد وہ اس کو یہ کمپیریزن کرنا ہوتا کہ کون سچا ہے، کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، یا کوئی بھی فرد اگر قربانی کرتا اور یہ دیکھنا ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے تو وہ قربانی کو پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا یعنی آسمان سے آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں نا حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا نا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تھی جو سچا تھا، اور جو جھوٹا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جو یہ رواج تھا پہلے اور یہی چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے یہی پھر مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، جس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے پاس ایسے رسول آتے تھے اور جو یہ سب معجزات اللہ نے کہا کہ ان رسولوں کے ذریعے تمہیں دکھائے گئے ہیں، تو تب بھی تم نے ان رسولوں کی بات کو نہیں قبول کیا تھا بلکہ الٹا انہیں قتل کر دیا تھا۔ تو ان کی جو سابقہ غلطیاں ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، بینات سے مراد ہے معجزات اور عقلی دلائل۔ وہ لوگ جھٹلا رہے تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ پھر تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کا تو یہ کام ہے، یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی زندہ نہیں بچے گا، ہم سب نے واپس جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورے کر کے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دھوکا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور یہ بھی وہ آیت ہے جو ہمیں اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنی ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ اس کا معنی اور مفہوم جب تک ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا تب تک ہمارا عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ درست نہیں ہو سکتا، اور انسان کے کردار میں عقیدہ آخرت پر ایمان لانا بے حد ایک بنیادی اکائی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ بس یہ دنیا ختم تو ہم بھی ختم، تو پھر تو کچھ سچ جھوٹ اس دنیا میں تو سچ جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا نا، اس دنیا میں تو کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اصل بدلہ تو روز قیامت ہے، روز محشر ہے۔ یہاں تو ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور مظلوم پستا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، سب کو بدلہ ملے گا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اور اسی مضمون کو یہاں بیان کیا گیا، اور یہی عقیدہ ہمیں راسخ ہونا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے۔ یہ جو جس دنیا کی آسائش اور جس دنیا کے مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اپنا سب کچھ ہم وار رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنے رشتے قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبات، اپنا ضمیر سم ٹائم بیچ دیتے ہیں، اس دنیا نے چلے جانا ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ جب کوئی مرتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، سارا ہمارا زیور، سارا مال، سارا بینک بیلنس ادھر ہی چھوڑ کے ہم نے خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ ایون کہ ہمارا نام بھی ہم سے چھین لیا جاتا ہے جب مر جاتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کوئی کہے گا کہ کچھ نورین پڑی ہوئی ہے، نہیں، پھر کہیں گے باڈی پڑی ہوئی ہے، باڈی کو لے جائیں، پھر میرا اور آپ کا نام
نہیں رہے گا، پھر باڈی رہ جاتی ہے، نام بھی لے لیا جاتا ہے، سب ختم ہو جانا ہے۔ تو اس سے بڑا اور دھوکہ کیا ہونا ہے، اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہونا ہے کہ جس دھوکے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اور دنیا کو کیا کیا تشبیہات دی ہیں قرآن نے، دھوکہ کہا ہے، مکڑی کا جالا کہا ہے، یہ ادھر یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور ہمیشہ کا آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، اور آخرت یہاں سے بہت بہتر ہے، اور ہم یہاں کی بہتری کے لیے کیسے کھپے پڑے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ ایگزام ہے جس کو ہم نے پاس کرنا ہے، فٹافٹ ہم اس کی تیاری کریں اور آگے اپنے اصلی گھر کی جانب جانے کے لیے جو ہے نا ہم تیار بیٹھے ہوں گے جب بلاوا آئے، کیونکہ میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کل نفس، نہ میں نے بچنا ہے نہ کسی اور نے، سب نے چلے جانا ہے، سب نے یہ ذائقہ لازمی اٹھانا ہے، چکھنا ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جب جو کچھ بیجا ہے وہ ساری فصل کاٹنی پڑے گی، جو کچھ کیا ہے۔ اب اگر یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ہر عمل پر خود احتسابی کا عمل جو ہے نا خود ہی شروع کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ہر عمل پر خود قدغن لگاتے ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ کر لیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے یہ کر لیا تو میرے عمل برباد، میں نے یہ کر لیا تو میری آخرت برباد۔ مطلب یہ جب ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے باطن کی اصلاح جو ہے نا وہ صحیح طور پر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو لازمی پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کے بنا جتنے برس زندگی کے ہم نے گزار دیے وہ ضائع کر دیے۔ قرآن کو سمجھنا، پریورٹی پہ سمجھنا، سب سے اولین ترجیح قرآن سمجھ میں آ جائے، بس قرآن سے ہم قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کو پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ کو پکڑ لیا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے رب کے ہاتھ میں، وہ رب جس سے ملنے کے لیے ہماری روح کتنی بے قرار ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب سے ملن ہو جائے، ہمیں قرار آ جائے، ہم اپنے رب سے بس ہم اپنے رب سے مل لیں، تو کیا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں ملوا دیتا ہے رب سے۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنے نفسوں میں، یعنی اپنی جانوں میں بھی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت ساری دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کام ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو تو یہ کیا ہے، تو بے شک یہ من ذالک من عزم الامور، تو یہ بڑے عزم کے کام ہے، یہ آسان نہیں ہے دونوں کام۔ اب یہ بھی بات جو ہے نا ایسی ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہماری جو ضروری نصاب ہے اس میں یہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاتی ہوں نا کہ ایک زندگی گزارنے کا زیادہ راہ ہمیں تیار کرنا ہے، جس میں ہم نے وہ ساری ٹپس لکھ لینی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضروری چاہیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ میری زیادہ راہ کی باسکٹ ہے۔ اور جب میں پریشان ہوں گی، زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا، زندگی میں کوئی کرائسس آ گیا، زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، تو پھر میں جلدی سے اپنی زیادہ راہ کی جو باسکٹ ہے اس کو کھولوں گی اور اس میں سے چیک کروں گی کہ میرے اس سوال کا، میری اس الجھن کا جواب کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو آیتیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں نا، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی جاتی ہوں کہ اس کو اپنے زیادہ راہ میں رکھ لیں، انہی زیادہ راہ میں یہ والی آیت بھی رکھ لیں، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے تو زندگی میں مشکلات تو ختم ہی ہو جانی ہیں، بس 5 نمازیں پڑھ لی تو ہم نے کوئی ایسی فرسٹ کلاس زندگی گزارنی ہے کہ دنیا جنت بن جانی ہے۔
اور کوئی امتحان نہیں رہ جانا، بس خلاص دنیا ہی جنت، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَتَبْلُوَنَّکُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، کس میں؟ اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی۔ ابھی پیچھے کیا ذکر ملا؟ ابھی ہم بدر کو احد کو پڑھ کے آئے نا، کتنی سخت آزمائشیں تھیں، کتنی سخت آزمائشیں تھیں، پڑھی ہے نا ابھی؟ کتنے بڑے بڑے صحابہ، کتنے بڑے بڑے نام قربت والے، وہ بھی اس آزمائش میں آ گئے۔ ہاں، پھر اللہ نے گواہی دی ان کے ایمان کی کہ نہیں یہ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لغزش آ جاتی ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن رب سنبھال لیتا ہے۔ جب رب پہ بھروسہ ہو اور دل میں یقین ہو، دل میں ایمان کی کیفیت ہو، تو پھر مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی ایمان جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے، اور مشکلات آنی ہے۔ ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں آسانیوں سے گزر جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہمیں اکثر مانگتے رہنا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا نا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم ایسی دعائیں مانگ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ اتنا پیارا جو ہے نا ہم اللہ کے آگے اپنے ہاتھ وا کر کے دعائیں مانگ سکیں۔ جامع دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہے کہ آزمائشیں آنی ہے، اور اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہم محتاط ہو جائیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش کی گھڑیوں میں بچا لینا، اور اگر آزمائش جو ہمارے نصیبوں میں لکھی ہوئی آنی ہی ہے تو ہم اس میں سے آسانیوں سے گزر جائیں۔ اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ زندگی میں امتحان لازم ہے، آنے ہیں، تو ذہنی طور پر تیار رہنا، واویلا نہیں کرنا۔ جب ہم ذہنی طور پر تیار ہیں نا، سب سے بڑا امتحان تو موت ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں کو جدا کرنا، اپنے پیاروں کو کفن پہنانا آسان نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کو رخصت کرنا، ایک اولاد کے لیے اپنی ماں کو رخصت کرنا، سب سے قریبی رشتے یہی ہیں نا، تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر اور بہت ساری آزمائشیں، مالوں کے گھاٹے سے، غربت تھوڑی بڑی آزمائش ہے، انسان کتنا ذلیل ہو جاتا ہے غربت میں، جب محتاج ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہوتا اپنی ضرورت کے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی جان کی آزمائش، بیماری آ جائے، بیماری کوئی اچھی چیز ہے، بیماری میں انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، کتنا بے بس، محتاج ہونا، بے بسی ہونا، یہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پھر جنگ و جدل کی آزمائش جو آج شام پر آئی ہوئی ہے، فلسطین کے مسلمان کب سے اس آزمائش کی بھٹی میں جل رہے ہیں، تو یہ ساری آزمائشیں بڑی مشکل ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی آزمائش آسان نہیں ہے۔ پھر اولاد کی آزمائش آ جائے، خدا نخواستہ اولاد نافرمان نکل آئے، خدا نخواستہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اولاد اللہ کے دشمنوں کے رستے پہ چل پڑے، اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہونی ہے ایک ماں کے لیے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ بے راہ روی پہ چلی جائے۔ بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ، پھر وہی بات ہے، وہی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچا لیجیے، لیکن اللہ کہتا تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں میں بھی اور اپنے مالوں میں بھی۔ مالوں کی آزمائش بھی میں نے بتا دی، جانوں کی بھی میں نے بتا دی، وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، اذن، تکلیف کثیرہ، بہت سی، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور مشرکین جو ہیں وہ لوگ بھی بہت ساری دکھ دینے والی باتیں بھی تمہیں سنائیں گے، اور وہ سناتے تھے نا، کیسے تانے دیتے تھے وہ۔ اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کیا کرو کہ تم صبر سے کام لو، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہ وہی والی بات ہے جو سورہ مزمل میں بھی کہی تھی نا اللہ نے، قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور یہ جو دل آزار باتیں تمہیں کہتے جاتے ہیں نا، ان پر تم صبر کرو۔ تو صبر ایک بنیادی اکائی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن جو ہے، جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا اس وقت تک اگر کوئی ہمیں صبر کرنے کا کہتا ہے تو ہمیں وہ دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو
خود تو عیش کر رہی ہے اور مجھے صبر کا کہہ رہی ہے، خود تو اس کے مزے ہیں اور مجھے صبر کا کہہ رہی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، کوئی صبر کا کہہ رہا ہے، تو ہمیں وہ بندہ سب سے برا لگتا ہے جو ہمیں کہ صبر کرو۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، وہ والا اس واقعے میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو کیونکہ تم صبر نہیں کرو گے، اور تم صبر کیسے کرتے بھی کیسے، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ہاں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صبر اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا، صبر اس وقت تک اس کو کرنا ہی نہیں آتا جب تک اس کے پاس نالج نہ ہو، علم نہ ہو۔ صبر کے لیے بھی علم کا حصول بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھ جائیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی نالج کو امپروو کرنا پڑے گا، ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن کو سیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب تو اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اپنے رسول مکرم کو کہہ رہا ہے، وہ پیارا نبی جس سے میرا رب اتنا پیار کرتا ہے، جس نبی سے رب پیار کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو کہتا ہے کہ میرے نبی کے آگے اونچی آواز میں بھی نہ بولنا، میرے نبی کا احترام کرنا، میرے نبی کی اتباع کرنا، اور اس سے بڑھ کر میرے نبی پہ درود پڑھتے رہنا، میرے نبی پہ درود بھیجتے رہنا۔ اتنا بلند مرتبہ اپنے نبی کا اللہ خود بیان کرتا ہے اور پھر اسی نبی کو کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اسی نبی کو کہنا نا کہ صبر کرو، صبر کرو ان باتوں کا جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ صبر کی امپورٹنس کو ہم نے سمجھنا ہے، صبر کو گہرائی کے ساتھ ہم نے جاننا ہے کہ صبر دراصل کیا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صبر آسان نہیں ہے، من عزم الامور، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ بے شک یہ دونوں بڑی ہمت کے کام ہے۔ عزم الامور، ہمت والے کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے ہمیں بڑی قوت چاہیے، اور وہ قوت ہمیں ایمان دیتا ہے، وہ قوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو صبر کرتے دیکھتے ہیں نا، پھر خود بخود ہمیں صبر کرنا آ جاتا ہے۔ جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں صبر کا عنصر دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم امام حسن حسین کو دیکھتے ہیں، جب ہم امام حسین کو بی بی زینب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی صبر سہ لیتے ہیں، کر گزرتے ہیں صبر۔ پھر ہمیں اپنا صبر بڑا حقیر لگتا ہے۔ جب ہم بی بی زینب کی زندگی کو جان لیتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کربلا والے سہ گئے، کربلا والی بیبیاں سہ گئی، بہت کچھ سہ گئی، تو پھر کیا ہے، پھر ہمیں صبر بڑا ہلکا لگنے لگتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو، تقوی اختیار نہ کیا جائے اور علم نہ ہو ہمارے پاس، ہاں، جو کہ خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم صبر کرتے بھی کیسے، تم تو جانتے ہی نہیں تھے، وہ ساری باتیں وہ نہیں جانتے تھے نا، اسی لیے صبر نہیں کر سکے، تو تم تو جانتے ہی نہیں تھے وہ باتیں جو میں جانتا تھا۔ تو کیا ہے کہ اپنی نالج کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے انسان کی جو اللہ نے بنایا ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں، جب یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے، فبئس ما، تو بہت برا ہے، کتنا برا ہے، ما یشترون، جو یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ والی جو آیت ہے اس میں ہمیں جو یہودی علماء ہیں، اہل کتاب کے جو علماء ہیں، ان کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کی آیات کو چھپا لیتے تھے، اور انہوں نے ان کو چھپایا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، اور یاد کرو جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں کے سامنے اور چھپانا مت۔ اللہ نے ان کو اپنا کلام دیا اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، اور اب آج یہی ذمہ داری امت مسلمہ پر بھی ہے کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھلائیں، اس دعوت کے پیغام کو آگے پھیلانے کا سبب بن جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم بند کر کے رکھ دیں، اور اگر پڑھنا بھی ہے تو صرف اس کو عملیات کے لیے پڑھیں، بس عملیات کے لیے پڑھیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھیں، اور ہم سوچیں کہ یہ وظیفہ کر لیا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر وظیفہ ہر مسئلے کا حل، یوٹیوب کھولو تو یہی ہے نا، ساری دنیا میں کوئی مسئلہ رہنا ہی نہیں ہے، بس وظیفے کر لو۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا۔ قرآن کو پڑھ کے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آتی ہے تو پھر یہی قرآن انہی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے سارے طریقے ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ اس کے ترجمے کو، اس کو سمجھنے کے بعد سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم قرآن ہی سے مدد لیں گے، ہم قرآن ہی سے اپنے زندگی کے مسائل میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کر، یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو ہم چھپا لیں اور اس کی عملیات کو ہم پھیلا دیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمیں دیکھا کہ اللہ مذمت کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو چھپانا مت، تو انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پسے پشت ڈال دیا، اور انہوں نے اس کے بدلے کیا ہے جو خریدا وہ بہت برا تھا۔ یہ جو کیا خریدا انہوں نے، گمراہی خریدی نا، فبئس ما، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں دو تین باتیں ہیں جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو کیسے بیچا جاتا ہے، اپنی من پسند فتوے بیچے جاتے ہیں، اور یہ اس کے وظائف بنا کے عملیات کو بیچا جاتا ہے، اور اپنی پسند کے فتوے دے کر اس کے اوپر آیات کو رد و بدل کر کے اس کے اوپر قیمتیں وصول کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب طریقے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تحسبن الذین، نہ آپ یہ گمان کریں، نہ آپ یہ خیال کریں ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کا کیا کام تھا؟ منافقین کا یہ کام تھا کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، دل کے اندر ان کے نفاق ہوتا تھا، اور پھر جب جہاد کا موقع آتا تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع آتا تھا، تو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اس سے بچ نکلتے ہیں، اور جب بچ نکلتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، بچ نکلتے تھے، جیسا کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر کیا۔ غزوہ احد میں تو یہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈینگے مارا کرتے تھے کہ دیکھا ہم تو بچ گئے، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جو گئے تھے وہ مارے گئے، ان کا تو نقصان ہو گیا۔ تو ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سرزش کر رہے ہیں کہ تم یہ خیال مت کرو، اس بات پر تم خوش نہ ہو کہ جو تم کر رہے ہو، اپنی کارستانیوں پر خوشی نہ مناؤ، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے۔ اچھا کیا ہے کہ پہلے تو لڑائی نہیں کرنی، بزدلی دکھانی، چھپ جانا، بہانے بنا لینے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی اس چال بازی کے اوپر وہ تحسین بھی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو کہا جائے کہ تم بڑے عقلمند ہو اور تم بڑے بہادر ہو، کہ واہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو ان کی جو یہ خواہشات تھی
اس کو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی یعنی ان آیات کی تفسیر میں جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے، اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی، بلکہ اسے اپنی عقل مندی کا کرشمہ سمجھتے اور خوش ہوتے۔ نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت، ایثار، اخلاص، تقوی کے کارناموں سے یکسر خالی تھی، لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں مخلص اور متقی بھی کہا جائے۔ ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگرچہ یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ میدان عمل سے فرار اور اس پر اپنی تعریف سننے کی خواہش، یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کمزوریوں کا شکار ہو جائے تو اس کا وہی انجام ہوگا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو دھوکہ دہی اللہ نے کہا نا، یہ دھوکہ مسلمانوں کو نہیں دیتے، یہ دوسروں کو کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ ان کو کیا وعید دے رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اس آیت سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر عقل مندوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کی قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی قوت ایسی ہے جو دن کو غائب کر کے رات کو لے آتی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو آسمان ہیں، ستارے ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے؟ سب کچھ عجیب ہے نا، تو ان پر غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کوئی قوت ہے، کوئی بہت بڑی قوت ہے جو پیچھے کار فرما ہے، جو سارا نظام ہستی بڑے احسن طریقے سے چلا رہی ہے۔ وہ قوت کون ہے؟ جب اس قوت کی کھوج میں انسان نکلتا ہے تو پھر خدا تک یقیناً پہنچ جاتا ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا عِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرتے رہنا سب عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفکر اور تدبر کے ہم پلہ اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیے ہوئے ہیں؟ ہم بھول گئے کہ مسلمان کا خاصہ ہی ریسرچ ہے، مسلمان کو تو سکھایا گیا ہے تدبر کرنا، مسلمان کو کہیں بھی جنتر منتر جو ہے نا وہ والی زندگی کا نہیں کہا گیا، کہ صحابہ کرام نے بھی ایسی زندگی نہیں گزاری کہ ایک طرف بیٹھو بس وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف پڑھتے جاؤ اور زندگی جو ہے نا وہ تمہاری اپنی مرضی سے گزارتے جاؤ۔ آج جو دینداری کا جو ایک شکل ہمارا میڈیا ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، آپ انٹرنیٹ کو ہاتھ میں پکڑیں اور یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے جو مسائل ہیں ان کو چٹکیوں میں ہم حل کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن سے کیسے جڑنا ہے؟ قرآن کے وظائف سے جڑ جائیں، اور پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کون کون سے طریقوں سے انسانیت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کہ ہم آپ کو قرآنی وظائف بتاتے ہیں، ہم آپ کو یہ چلہ بتاتے ہیں، اور وہ بظاہر تو وہ قرآنی سے جوڑتے ہیں، لیکن ہوتے 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 پھر وہ رستہ جو ہے نا وہ
کہیں اور چلا جاتا ہے، آپ کو گمراہی کی ایسی پگڈنڈیوں میں لے جا کے دے مارا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی کہیں گم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نا وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وظائف کے ذریعے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، میں یہ چاہتی ہوں میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میں نے اس لیے وظیفہ کرنا ہے، یہ تصور بالکل اسلام کے منافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب کوئی مشکل آن پڑے تو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو پہلے تو صبر، اور پھر اس کے بعد نماز۔ نماز میں کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت میں اللہ کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہم تک پہنچی، ہم نے ان مسنون دعاؤں سے مدد حاصل کی، ان مسنون دعاؤں کے ذریعے رب سے مانگا، پھر ہمیں آقا کریم کے ارشادات ہم تک پہنچے، آقا نے ہمیں وہ آیات کی نشاندہی کی، ہمارے علماء اکرام نے ہمیں بتایا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ زندگی میں ایسی نیگیٹو انرجی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے، آیات ہمیں بتائی گئی۔ پھر سورہ فلق اور ناس سب سے بڑھ کے، جب سورہ فلق اور ناس اتری تھی نا، اس کے بعد سے ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مسلمان پہ جادو ہوا ہے؟ پھر کسی صحابہ پہ جادو نہیں ہوا تھا، فلق اور ناس جو اترائی، پھر صحابہ پہ کیوں جادو ہوتا؟ تو پھر حضرت کعب کا وہ واقعہ، یہودی تو جادو کے بڑے ماہر تھے، تو حضرت کعب نے کیا کہا تھا کہ اگر آقا کی بتائی ہوئی یہ بات دعا جو ہے وہ مجھے نہ آتی ہوتی تو یہ جو یہودی ہیں وہ تو مجھے جانور بنا دیتے۔ وہ ایک طویل جو روایت ہے اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو کیا ہے کہ یہ سب مسلمانوں کو آج گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب کی تو ہم سے ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے۔ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ بیٹھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور غور و فکر اور تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ تو عبادتوں سے بھی افضل کہہ دیا گیا۔ ابھی ہم نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھا، آپ نے فرمایا نا تفکر و تدبر کے ہم پایا کوئی عبادت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی میں، اللہ کی تخلیقات میں تفکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی عبادت کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے۔ اور کیسے دی گئی ہے؟ یقیناً عقل مندوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جس کو عقل ہے وہ قرآن کو جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن کے پردے چھٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو پھر اللہ تک پہنچنے کا واضح راستہ نظر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم موٹر وے پہ گاڑی ڈال دیتے ہیں نا، اور موٹر وے کی فائنل ڈیسٹینیشن ہمیں پتہ ہے کیا ہے، یا ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز کا رڈار جو ہے نا وہ اپنی منزل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جہاز آٹومیٹکلی اپنی منزل تک ہی پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن کو جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے سیدھے اللہ تک ہی پہنچنا ہے، راستے میں کچھ نہیں آنا، کیونکہ اللہ ایک ایک بات میں اپنے بندے کی تربیت کر رہا ہے، خود تربیت کر رہا ہے، اور یہ تربیت کی کتاب ہے۔ اللہ تربیت کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ تزکیہ کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ پکڑ کے اپنی امت کو رب تک لے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا خوبصورت سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتوں پہ ہم غور کریں تو ہمیں ساری باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب کیا ہے کہ مظہر کائنات کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جب ہم ان سب پر غور و فکر کریں گے تو وہ اپنے خالق تک لے جاتے ہیں۔ جس چیز پر ہم غور کریں گے وہ اپنے بنانے والے تک ہمیں لے جائے گا۔ تو یہی جو اسٹریٹجی ہے، یہی جو راز ہے وہ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ اور کون لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں؟ وہ والے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل، مطلب کہ وہ ایک لمحہ بھی رب کے ذکر سے غافل
نہیں رہتے۔ رب کا ذکر کرنا کیا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، رب کی یاد میں رہنا ہی رب کا ذکر ہے۔ کوئی بھی ذکر جو ہے نا ہر وقت ہماری زبان پہ رہنا چاہیے، اور جب ہم کوئی ذکر ہماری زبان پہ رہتا ہے نا تو پھر ہمارا دل بھی اس ذکر کو سیکھ لیتا ہے۔ وہ جو ذکر خفی ہے نا وہ یہی ہے نا کہ زبان سے ذکر کرتے کرتے پھر ہم اپنے دل کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیتے ہیں۔ پھر بھلے ہماری زبان چپ بھی ہو جائے، ہم سو بھی جائیں، تو ہمارا دل جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کے ذکر میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں رب کے ذکر میں ہیں، اب ہم لیٹ گئے، اللہ نے کہا ہر پہلو پہ، یعنی ہر پوزیشن پہ میرا ذکر کرو کہ میری یاد میں رہو تم۔ اور پھر کیا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ ذکر میں پڑھے تو ذکر میں ہی پڑھ گئے، چلا کشی میں پڑھ گئے، باقی دنیا کو بھول گئے، نہیں، اس کے ساتھ ہی کیا آ گیا، یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق پر۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، یہ سب باطل نہیں ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں بچا لیجیے آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے رب ہمارے بے شک سنا ہم نے، منادی ینادی للایمانی، ایک پکارنے والے کو وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ربنا اغفر لنا، پس اے رب تو ہمیں بخش دے، ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہم مرے اس حالت میں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہو، وتوفنا، اور تو فوت کر، اور تو موت دے ہمیں ایسی کیسی، مع الابرار، اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ اتنی خوبصورت دعائیا آیت ہے کہ یہ دعا بھی سورہ آل عمران کی ہم نے یاد کرنی ہے، یہ دعا بھی ہمیں مانگنی ہے، ہمیں مانگنی آنی چاہیے، کیونکہ میرے رب نے یہ دعا ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ جو دعائیں قرآن میں ہے نا وہ رب نے ہمیں سکھائی ہیں مانگنی، اور قرآنی دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی ہے، مانی اور مطالب کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتار لینی ہے، اور پھر جب جب ہم زبان سے ادا کریں تو پھر کیا ہے وہ ہماری دل کی آواز بن کے باہر نکلیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے، ہم نے منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے، کیا لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ بندہ جو ہے نا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے نا اس گفتگو کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک منادی کرنے والا اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ کون بلا رہا تھا اپنے رب کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے۔ تو اللہ کے یہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ تمہیں تمہارے رب کی طرف بلا رہا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ بات سن لی۔ جب ہم نے یہ بات سن لی تو پھر آگے کیا ہے؟ دعا جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوگی، ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ جب ہم نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیکوں کے ساتھ موت آئے گی نا،
تو ساری زندگی جو ہے نا وہ والا محاورہ بڑا مشہور ہے نا کہ ہم موسیٰ کی فرعون کی زندگی مانگتے ہیں اور موت جو ہے نا وہ ہم موسیٰ کی مانگتے ہیں. ساری زندگی ہم بحیرہ عربی میں گزارنا چاہتے ہیں اور مرنا ہم مدینے میں چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. جن کے ساتھ زندگی گزاریں گے ان کے ساتھ ہی موت آئے گی نا. صحبت سنگت تو ہے بے ایمانوں کے ساتھ، اور ہم کہیں کہ موت آ جائے ہم ایمان والوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. اگر ہم موت ہم ایمان والوں کے ساتھ چاہتے ہیں تو سنگتیں بھی ایمان والوں کی اختیار کرنی پڑے گی. یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یہ دعا نوٹ کر لیجئے. اس دعا کو ہم نے مانگتے رہنا ہے. اور جب یہ جمع کا صیغہ آ جائے تو جب دعا مانگا کریں تو تصور میں اپنے گھر والے، اپنے بچے، اہل و عیال اور اپنی ساری جو نوری بہنیں ہیں ان کو بھی اپنے تصور میں رکھنا ہے. اپنے ساتھیوں کو، ہم سب مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں اور ہم سب ایک ہی قافلے کے لوگ ہیں. ایک ہی قافلہ جو ہوتا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے. ویسے نہیں ہوتا کہ ایک کشتی میں بیٹھ جائیں اور ایک کشتی میں بیٹھا ایک فرد اگر سوراخ کرے گا کہ پانی اندر آ جائے گا، ساری کشتی ڈوبے گی. تو اس لیے جب سنگت اختیار کی جاتی ہے نا تو ایک دوسرے کی، سب کی ایمانی صحت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے ایک بھی گمراہی میں چلا گیا تو سب کو ہی نہ کہیں خراب کر دے، ڈبو دے. تو فوراً جمع کا صیغہ اور تصور میں بھی ان سب کو لانا جن سب کے لیے ہم ایمان اور ہدایت مانگ رہے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمین آمین ثم آمین. ربنا، اے رب ہمارے، وآتینا، تو ہمیں عطا کر دے، ما وعدتنا، جو کہ تو نے وعدہ کیا ہے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. خوبصورت دعا ہے یہ. سورہ آل عمران کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں ہم سب نے ازبر کرنی ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور جب جب جو لیسن آئے اس کے ساتھ ہی اس دن کی دعا ہم یاد کر لیں. فاستجاب لہم، قبول کر لیا ہم نے ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے. اب اللہ کہتا ہے یہ جو دعائیں تم نے کی نا یہ میں نے قبول کر لی. ساتھ ہی خوشخبری آ گئی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. یہ آخری رکوع کی 6 آیات جب نازل ہوئی تھی نا تو اس رات میرے آقا پر رکت تاری تھی. وہ پوری شب میرے آقا سوئے نہیں، بے قرار رہے، اور آپ کی آنکھیں جو تھی نا وہ بہتی تھی. جب صبح نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سیدنا بلال حبشی تشریف لاتے ہیں، آقا کی حالت دیکھی تو آقا سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تو تب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج یہ والی آیات جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہیں. اور وہ جو آقا کا رونا تھا نا وہ شکر گزاری کا رونا تھا. یہ اتنی خوبصورت یہ 6 آیات ہیں، اور یہ 6 آیات جو ہے نا یہ ہم دیکھتے ہیں 190 سے شروع ہوتی ہیں اور 196 تک یہ آیات جاتی ہیں. اور ان کو ہم ایک دفعہ دوبارہ ان کو صرف ترجمے کو دیکھ لیں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں. آسمانوں زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے ہمارے پالنے والے. تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا منادی کرنے والا بآواز، بلند آواز میں ایمان کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لو. پس ہم ایمان لے آئے. یا الہی، اب تو ہمارے پر گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ لکھ دے.
ربنا، اے رب ہمارے، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لہم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ یہ 195 اور یہ ہے جی 196، یہ 6 آیات نازل ہوئی تھی اس رات۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو کیا ہے کہ پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی 90 سے لے کے 94 تک، ان میں ہم نے ایمان والوں کی اللہ کے ساتھ باتیں، اور اللہ نے ایمان والوں کا تعارف کروایا کہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ ایسے میرے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کیا یہاں کہہ رہے ہیں فاستجاب لہم، اور ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فاستجاب لہم ربہم، دیکھیں کتنی خوبصورت وعید ہے کہ جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا میں نے قبول کر لی۔ انی لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا ہوں، بے شک کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، یعنی جو بھی کوئی شخص کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، میں اس کا عمل ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت، اس کا عمل اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اب یہ وہ باتیں بیان کی گئی جو ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جو جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ستایا گیا۔ اب دیکھیں کہ ہمیں کوئی اللہ کے لیے ستائے نا تو ہم اتنا واویلا مچاتے ہیں کہ لو میں تو نیکی کا کام کر رہی تھی اور مجھے ستایا۔ تو یہ تو اللہ کے نبیوں کو بھی ستایا گیا، صحابہ کرام کو بھی ستایا گیا۔ کس لیے ستایا؟ وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں تھا، وہ تو دین کے لیے ستائے گئے نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ جو صرف اللہ کا کام کر رہا ہے، اور اس لیے اگر وہ ستایا جا رہا ہے تو اس پہ ہم نے خوش ہونا ہے، اس پہ ہم نے دل کو بڑا کر لینا ہے کہ بڑے لوگ ستائے گئے، وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہم پریشان نہ ہوں، یہ تو سنت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اور جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، یعنی جو بھی ان سے کوتاہیاں زندگی میں گناہ سرزد ہوئے وہ سارے اللہ ان کے معاف کر دے گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں اللہ یہاں زور دے کے کہا جا رہا ہے بالیقین، کہ یقیناً ان کو جنتوں میں، ولا ادخلنہم، اور البتہ ضرور ان کو داخل کیا جائے گا جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ثواب ہے ان کے لیے اللہ کے پاس، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ آج اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، نہیں، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے ان کا، اور آخرت تو مسلمان کے لیے ہے، اور یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ
جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ بہت بری جگہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے نیکوکاروں کے لیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہاں ایمان والوں کی جو میزبانی کی جائے گی نا آخرت میں، وہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ایک لفظ بڑا قابل غور ہے، خالدین فیہا، یعنی وہ جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ نزولم، یہ نزولم جو ہے نا، نزولم جو ہے نا، یہ ابتدائی مہمان نوازی کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ نزولم کا مطلب ہے کہ ابتدا میں جو ان کی میزبانی کی جائے گی وہ یہاں بیان کی گئی ہے، اور آگے آ گیا وما عند اللہ، اور اللہ کے پاس تو اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور یقیناً جنہوں نے قربانیاں دی اللہ کی راہ میں، پھر اللہ تو بڑا قدردان ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سریع الحساب۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے وہ جو کیا کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی سارے اہل کتاب جو ہے نا وہ گمراہ نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر یہ وضاحت کی گئی کہ اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ اچھے لوگ کیا ہیں؟ یقیناً اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، یعنی وہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ بالکل راسخ ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں پر جو اہل کتاب کے نیک لوگ تھے جو توحید پرست تھے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے، یہاں پر ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جی آ گئی سورہ آل عمران کی سب سے آخری آیت، اور بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رہو۔ آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے پر صبر کرو، ورابطوا، اور آمادہ رہو، باہم رابطہ رکھو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور یہ جو صبر کرو وصابروا یہ دوبارہ جو آتا ہے نا وصابروا اور ثابت قدم رہو، اس کا جو معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسا صبر ہوتا ہے جو دشمن کے صبر سے بڑھ کر ہو۔ ایک تو صبر ہے نا کہ ہم صبر کریں، دیکھیں دشمن بھی تو صبر کر رہا ہے نا، اس کو بھی جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے، وہ جب دشمنی میں آپ کے پاس لڑنے آتا ہے تو تکالیف تو وہ بھی اٹھاتا ہے، تو وہ بھی صبر کرتا ہے، لیکن تم نے ان کے صبر سے زیادہ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو
आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु। इसका जो मुफस्सिरीन कराम ने मानी लिखा है वो ऐसा सब्र कि जो दुश्मन के सब्र से बढ़कर होगा। वराबितु और कमर बस्ता रहो, किसके लिए कमर बस्ता रहो? दीन की खिदमत के लिए। वत्तकुल्लाह और तुम डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह आल इमरान आज मुकम्मल हो गई और आज जितना हमने पढ़ा हम उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आयत 181 से हमने पढ़ा था। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा अल्लाह ताला फ़कीर है और हम गनी, हम तवन्गर। इनके इस कौल को हम लिख लेंगे और इनका अंबिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे जलने वाला अजाब चखो, ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मुझों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला? फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी रसूल झुटलाएंगे जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बेशक वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है। यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की बहुत सारी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़े। और अगर तुम सब्र कर लो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन ये बहुत हिम्मत का काम है। और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इसे सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। इनका ये व्यापार बहुत बुरा है। ये वो लोग जो अपने घर और वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो इन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी तारीफ की जाए। आप इन्हें अजाब से छुटकारा में ना समझिए, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश में भी रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए। आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार तूने ये सब बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है। बस हमें आग के अजाब से बचा लीजिए। ऐ हमारे पालने वाले तू जिसे जहन्नुम में डाले यकीनन तूने उसे रुसवा कर दिया और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ऐ रब हमारे, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बावाज़ से बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है, लोगों अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान लाए। या इलाही अब तो हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकों के साथ कर दे। हमारे पालने वाले माबूद हमें वो दे दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जुबानी किया है और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कीजियो। यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम का ख्वाह वो मर्द हो या औरत हरगिज बदला जाया नहीं किया करता। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर ज़रूर इनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। तुम्हें काफरों का शहरों से चलना फिरना फरेब में ना डाल दे, ये तो बहुत थोड़ा फायदा है। इसके बाद इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं इनके लिए जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से और नेकोकारों के लिए जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत बेहतर है। यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया और इनकी जानिब से जो नाजिल हुआ इस पर भी अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آیتوں کو تھوڑی اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رہو، جہاد کے لیے تیار ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے اور سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرے مالک معاف کر دینا، درگزر کر دینا، آمین ثم آمین۔